السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ اللہب کی ہم نحوی اور پھر صرفی ترکیب پڑھتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تو یہ ایک پورا جملہ ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ بن کر یہ جملہ معطوفہ بن جائے گا، اور ما اغنی عنہ مالہ وما کسب یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ اس کے بعد آگے سیصلی نارا ذات لہب، یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ یہ پورے صورت میں 3 جملے بنتے ہیں۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا پڑھ بھی لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت فعل ہے، یدا مضاف ہے، ابھی مضاف الیہ، پھر یہ مضاف بنے گا۔ لہب یہ مضاف ہے، لہب یہ مضاف الیہ ہے ابھی مضاف کا۔ ابھی مضاف اپنے لہب مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ ابھی جو مضاف الیہ بن جائے گا، یدا پیچھے مضاف کھڑا ہے اس کا، یدا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا تبت فعل کا فاعل۔ اس کے بعد ہے وہ حرف عطف ہے، اور وہ تب وہ ہلاک ہو گیا، یہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعل انشائیہ ہو کر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جملہ معطوفہ بن جائے گا، پورا جملہ یہ فائنل ہو گیا۔ ہم آگے ما اغنا حرف، ما جو حرف نفی ہے، اغنا فعل ہے، اور ان حرف جار ہے، ہو جو ہے یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق اغنا فعل کے، مالہ مال مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ وہ حرف عطف ہے، ما اسم موصول ہے، کاسبہ یہ سب میں اس طرح عبارت ہے، ہو محذوف ہے مفعول بہ، کاسبہ فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، ہو مفعول بھی معذوف ہے، فعل فاعل اور مفعول بھی معذوف سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ موصول کا صلہ بن جائے گا۔ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف، پچھلا معطوف علیہ تھا یہ بن جائے گا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا اغنا فعل کا فاعل۔ اغنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی محذوف اور جار مجرور اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، یہ بھی پوری عبارت فائنل ہو گئی۔ اس کے بعد ہے سیصلی حرف استقبال ہے، یصلی فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا جو ہے وہ معطوف علیہ، اس کا جو فاعل ہے وہ نار موصوف ہے، ذات مضاف، لہب مضاف الیہ۔ ہاں اس کے بعد یہ مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گی موصوف کی صفت۔ اس کے بعد اچھا موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا مفعول بہ۔ آگے وہ حرف عطف ہے، وامرأۃ کے اندر وہ حرف عطف، اور امرأۃ یہ ہے مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا ذوالحال۔ یہ ذوالحال بنے آگے جو 2 عبارتیں ہیں نا، حمالۃ الحطب یہ حال اول ہے، اور فی جیدی حبل من مسد یہ حال ثانی ہے۔ دیکھیں حمال یہ مضاف ہے، اور حطب یہ مضاف الیہ مل کر امراتو سے کا ذوالحال اول ہے، وامراتو جو ذوالحال ہے، اور یہ عبارت حمالۃ الحطب اس کا حال اول ہے۔ فی حرف جار ہے، جی دیا مضاف، اور ہا جو ہے اس کے اندر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے، یہ کائنن محذوف کے، کائنن صیغہ صفت فاعل ہے، اور ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گی خبر مقدم، حبل موصوف، من جار، مسد مجرور، جار مجرور مل کر متعلق یہ بھی ثابت محذوف کے، ثابت صیغہ صفت اسم فاعل، اور اس کے اندر ضمیر جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، تو اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ یہ ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، تو صیغہ صفت اپنے فاعل اس کی ہوا ضمیر اپنے فاعل سے مل کر یہ اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ بن جائے گا حبل موصوف کی صفت، حبل پیچھے موصوف تھا، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر، پیچھے جی دیا یہ تھی خبر مقدم، اور حبل من مسد یہ ہے مبتدا مؤخر، تو خبر مقدم اپنے اس سے خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر
یہ بن جائے گا حال ثانی ومراتو کا. تو ومراتو ذوالحال ہم نے بنایا تھا تو حملت الحطب یہ حال اول تھا، جیدیہا حبل من مسد یہ حال ثانی ہے. تو ومراتو ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر یہ بن جائے گا، یہ معطوف ہو جائے گا، یہ معطوف بنے گا پورا جملہ. کس سے؟ یسلا کے اندر جو ہوا ضمیر ہم نے معطوف علیہ بنائی تھی، اس کے اندر جو ضمیر ہے تو یسلا کی ہوا ضمیر سے یہ بن جائے گا معطوف علیہ. تو ہوا ضمیر معطوف علیہ ہے اور یہ ساری عبارت معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ یسلا کا فاعل بن جائے گا. یسلا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. تو یہ ہے اس کی نحوی ترکیب. آئیں اب ہم صرفی ترکیب پڑھتے ہیں. اب ہم صرفی جو ہے ترکیب دیکھتے ہیں، صرفی کو سیغے عمل کر لیتے ہیں. تبت جو ہے یہ فعل ماضی معلوم ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور باب اس کا تبا یتبو، باب ضرب یضرب سے یہ مضاف ثلاثی ہے. تابا با اس کا جو ہے یہ مادہ ہے، اصل میں تابا بت ہے. قاعدہ مدن کے تحت اس کی پہلی با کو دوسری میں ادغام کر دیا. اچھا جی یہ ہو گیا. اس کے بعد یدا جو ہے یہ اس میں جامد ہے، تثنیہ مؤنث ہے، اور یہ لفیف مفروق ہے، یا دال تو اصل میں یہ یدوان تھا، تو یہ بھی اس میں جامد ہے. ید اور اس کی تثنیہ آتی یدا. اور اس کے بعد اگلا صیغہ ہے لہب. لہب کا معنی ہوتا ہے ابی اسماء ستہ مکبرہ کی یہ جو رفعی حالت ہے، یہ ابا ابو ابی، اس کی جری حالت اسماء ستہ مکبرہ کی. اسماء ستہ مکبرہ 6 ہیں تو ان میں سے یہ اسماء ستہ مکبرہ کی جری حالت ہے یہ ابی. لہب شعلہ، تو لہب جو ہے یہ اس میں جامد ہے، واحد مذکر ہے، لام ہا با اس کا مادہ افتق اقسام سے صحیح ہے. اور تبا اسی باب سے ہے، فعل ماضی منفی معلوم ہے، باب ضرب یضرب سے. اس کے بعد ہے ما اغنا جو فعل ہے یہ فعل ماضی منفی معلوم ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اغنا یغنی اغنا باب افعال سے آتا ہے یہ، اور اس کا مادہ ہے غین نون یا غانی یا ناکے سے یائی ہے. اصل میں یہ تھا اغنا یا. قاعدہ کالا کے تحت اس کو جو ہے بدل دیا گیا. تو اس کے بعد اغنا کے بعد ہے ان حرف جار ہے، ہو مجرور ہے. اس کے بعد کاسبا یکسبو واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، باب کاسبا یکسبو ضربا یضرب سے یہ صیغہ آتا ہے. یسلا ماضی معلوم کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، تو یہ باب سامیہ اسم سالا، یہ صاد لام یا اس کا مادہ ہے ناقص یائی ہے، سالا یا سالی یا یس لا یو یہ ناقص یائی ہے. اس کے بعد کاسبہ بھی ہو گیا ہے، یسلا بھی ہو گیا ہے. اس کے بعد حمال اسم مبالغہ ہے، واحد مؤنث ہے، اور باب ضرب یضرب سے حا میم لام اس کا مادہ ہے. حطب اسم جامد ہے، اسم جامد حا طا با اس کا مادہ افتق اقسام سے یہ صحیح ہے حطب. حطب کے بعد ہے جی جیدیہا. جید یہ اسم جامد ہے، واحد مذکر ہے، جیم یا دا اجوف یائی ہے افتق اقسام سے. اجیادن یا جیودن اس کی جمع آتی ہے. حبل اسم جامد ہے اور واحد مذکر ہے. اور اس طرح جو مسد ہے کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی، حبل رسی کہتے ہیں، اور مسد کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی، تو یہ بھی اس میں جامد ہے، واحد مذکر ہے. باب جو ہے یہ اس میں جامد ہے اور ہفت اقسام سے یہ میم سین دال یہ صحیح ہے. تو یہ تھی اس کی صرفی تحلیل، جو چند ایک صیغے تھے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.